اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اعراب۔ ہم اس ویڈیو میں اعراب کی تعریف جانیں گے، پھر اعراب کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوگی کہ ہم اعراب کیوں لگاتے ہیں۔ تو یہ پہلے مختصر سی تعریف جانتے ہیں کہ اعراب سے مراد کیا ہے۔ تو زبر، زیر، پیش، جزم وغیرہ کو اعراب کہتے ہیں۔ ان میں سے زبر، زیر، پیش اور تنوین جو دو زبر، دو زیر یا دو پیش وغیرہ کی علامت ہوتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو ان میں سے زبر، زیر، پیش، تنوین وغیرہ کو حرکات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حرکت کے لیے یہ علامات استعمال ہوتی ہے، جبکہ جزم کو سکون کہتے ہیں اور یہ ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات لفظ کے غلط تلفظ کی وجہ سے لفظ کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے، یعنی جب اس کے اعراب میں تبدیلی ہوتی ہے تو لفظ کا مفہوم، لفظ کا مطلب، لفظ کے معنی بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے بعض اہم مواقع پر اعراب نگاری ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت اضافت کے زیر کی ہے، کیونکہ جب ہم یہ علامت نہیں لگاتے تو پھر اس طرح الفاظ غلط پڑے جاتے ہیں، وہاں مفہوم کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ اس لیے اضافت کا زیر ضرور لگانا چاہیے۔ مثلا یہاں چند مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خادم قوم، آب زمزم، موسم بہار، یہاں یہ زیر لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح حوادث زمانہ، پیام مشرق وغیرہ، یہ چند مثالیں میں نے اضافت کی تھی کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ خادم قوم یعنی قوم کا خادم، تو یہاں پر اگر ہم زیر لگائیں گے تو مفہوم بھی واضح ہو جائے گا، تلفظ بھی واضح ہو جائے گا اور ہمیں اسی انداز میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اس طرح حسب ذیل کلمات پر اعراب اشد ضروری ہے، اعراب لگانا اشد ضروری ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ مثلا یہ ایسے موقع پر اس اگر ہم ان پر اعراب نہیں لگائیں گے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس ہے یا اس ہے، اور دونوں میں فرق بھی ہے۔ اسی طرح ان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ادھر ادھر کہ ان میں سے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، جب اعراب لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اس اور اس کے انداز میں اسے، اسی، اسے، اسی، انہی، انہی، انہیں، انہیں وغیرہ، یہاں پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ اس ہے یا اس ہے، انہیں، انہیں، یا یہ ادھر ہے ادھر ہے، اسے ہے، اسی ہے، اسے ہے، اسی ہے، انہی ہے، انہی ہے، انہیں ہیں یا انہیں ہیں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اعراب لگانے کی۔ تو ایسے موقعوں پر یعنی ایسے الفاظ پر ہمیں اعراب لگانے چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک بات میں نے لکھی ہوئی ہے کہ مشکل لفظوں یا کم معروف لفظوں میں ضروری مقامات پر اعراب لگانا ضروری ہے، یعنی ایسے الفاظ جو مشکل ہے پڑھنے میں یا ایسے الفاظ جو بہت زیادہ معروف نہیں یعنی جانے پہچانے نہیں ہے، تو ایسے الفاظ پر اعراب لگانا ضروری ہے۔ یا یہاں پر ایک بات ہے کہ جن لفظوں کے تلفظ میں شبہ ہو یعنی کوئی شک ہو تاکہ شک دور ہو جائے، لہذا یہاں پر بھی ان پر اعراب لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جب ہم اعراب لگائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، خصوصاً ہمارے اردو میں اس کی ضرورت بھی ہے اور اسی ضرورت کی وجہ سے اس کا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو تلفظ واضح ہو جائے گا۔ جب تلفظ واضح ہو جائے گا تو اس کی بنا پر، اس کی بنیاد پر مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا تو پھر لکھنے اور پڑھنے والے دونوں کا ذہن صحت تلفظ کی طرف منتقل ہوتا رہے گا، یعنی وہ پھر تلفظ کی طرف جائے گی کہ درست تلفظ۔ صحت تلفظ سے مطلب ہے درست تلفظ۔ تلفظ کہتے ہیں کہ کسی لفظ کی جو ادائیگی ہوتی ہے اسے تلفظ کہتے ہیں۔ تو لکھنے اور پڑھنے والے دونوں وہ پھر کہاں پر جائیں گے؟ وہ پھر لفظ کے تلفظ کی طرف جائیں گے اور وہ صحیح لکھیں گے، صحیح پڑھیں گے،
اور جب یہ ہو جائے گا اور مفہوم آسان اور درست ہو جائے گا، یہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر ہم اعراب نہیں لگائیں گے تو میں نے آپ سے کہا کہ بہت زیادہ غلطی ہو سکتی ہے تلفظ میں، تو جب تلفظ میں غلطی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ مفہوم بھی واضح نہیں ہوگا۔ مثلا چند الفاظ میں نے یہاں لکھے ہوئے، خود آپ دیکھیے کہ اعراب اور اعراب کا لفظ، اس میں اگر ہم اعراب لگائیں گے اعراب کی جگہ تو وہاں پر یہ اس کا وہم مفہوم وہ لیا جائے گا، اگر ہم اعراب کی جگہ اعراب لکھیں گے تو اس سے ایک اور مفہوم لیا جائے گا۔ اسی طرح ابا اور آبا، اب دیکھیں دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، تو یہ مطلب اور ہو جائے گا۔ اسی طرح اقدام اور اقدام، اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اقدام کی جگہ اقدام لکھتے ہیں کہ اس نے اقدام اٹھایا۔ اقدام تو قدم کی جمع ہے اور اقدام خود اس کے اندر قدم اٹھانے کا مطلب اس کے اندر موجود ہے، مفہوم موجود ہے، تو اقدام اٹھایا نہیں جاتا، اقدام کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں 8 یہاں پر مد ہے اور اٹھ یہاں پر پیش ہے۔ اسی طرح یہ لفظ بھی اکثر ہم لکھتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، یہ یاد رکھیے یہ جو یل کا لاحقہ ہے یہ اس تلفظ کی بنا پر ہے یل۔ اس کو اکثر ہم مثلا آپ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریل ہم پڑھتے ہیں یا مریل پڑھتے ہیں، اس طرح ناریل پڑھتے ہیں، اصل میں یہ ہے مریل، یہ ہے ناریل۔ تو یل کا لاحقہ یاد رکھیے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے یل۔ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا یہ اور لام یہ لاحقہ کے طور پر ہوتا ہے اور یل پڑھا جاتا ہے، اس کا صحیح تلفظ یہ ہے۔ اس کے ساتھ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے رے آ جائے تو رے اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، وہ رے اس کے ساتھ نہیں ملتی بلکہ یہ الگ اس طرح یل پڑھا جاتا ہے۔ صحیح تلفظ کا ہے یل، مثلا مریل، ناریل وغیرہ اس طرح کے الفاظ۔ یا یہ آپ دیکھیں کہ 3 طرح کے یہ الفاظ ہے، پتا، 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 تینوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر ہم پتا لکھنا چاہتے ہیں اور اس پر اعراب نہ لگائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پتا مراد لیا جائے یا اس سے پتا مراد لیا جائے، تو یہاں پر زبر زیر پیش اور تشدید کی علامت لگانی چاہیے تاکہ تینوں میں فرق ہو جائے کہ یہ پتا ہے، یہ پتا ہے اور یہ پتا ہے۔ اسی طرح یہ 3 الفاظ بھی ہوں، بن، بن اور بن۔ اب دیکھیے کہ بن اگر ہم جنگل کے معنی میں لکھیں گے بن تو بن کے معنی بغیر ہے، یہاں پر کیا ہو جائے گا، یا بن کے معنی بیٹا ہے عربی میں، تو اگر ہم اس پر اعراب نہیں لگائیں گے تو بن کو اکثر لوگ یہ ہو سکتا ہے کہ بن پڑھے یا بن کو بن پڑھے، تو وہاں پر کتنا مفہوم بدل جاتا ہے، یا اس کو بن بھی پڑھے، یا اگر ہم بن پر کوئی اسی طرح کی علامت یعنی شد پیش کی علامت نہیں لگاتے تو لوگ اس کو شاید ہو سکتا ہے بن پڑھے یا بن پڑھے، تو مفہوم کہیں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اعراب کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یا ایک اور لفظ ہے یہ غیر معروف لفظ ہے، دیکھیے گوار۔ گوار کی ایک معنی زود ہضم بھی ہے، گوار ان پڑھ وغیرہ کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم گوار، اب دیکھیے گوار ایک لفظ ہے، یہ ایک اناج کی ایک قسم ہے جو شاید فصل خریف میں یہ فصل اگائی جاتی ہے یا بیج اگایا جاتا ہے، اصل ہو جاتا ہے، تو گوار اور گوار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح خود آپ دیکھیں قسم اور قسم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر ہم ان پر اعراب نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قسم سے کوئی قسم مراد ہے اور قسم سے کوئی قسم مراد ہے۔ تو اسی طرح چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہاں آپ دیکھیں کہ مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ہم لکھیں گے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعراب ضرور لگائے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ اگر ابتدائی جماعت سے ہم ان کو اسی طرح پریکٹس کرواتے جائیں گے تو آنے والے وقتوں میں ان کے لیے یہ آسان رہے گا کہ وہ کوئی لفظ غلط نہیں پڑھیں گے۔ جب غلط نہیں پڑھیں گے تو مفہوم غلط نہیں لیں گے، ظاہر بات ہے کہ درست ادائیگی کی بنا پر وہ درست مفہوم بھی لے سکیں گے۔ جب خود دوسرا مفہوم لے سکیں گے تو اچھا لکھیں گے، ٹھیک لکھیں گے، دوسرے لوگ بھی ان کی باتوں کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے اعراب کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔